میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو جب یہ حکومت آئی تو ایک بحرانی کیفیت تھی. بیرونی اور اندرونی جو خسارے تھے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سطح پر تھے، اور پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ 0 رہی تھی، اور 20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ پچھلے 1 سال میں آدھے ہو چکے تھے، اور ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ملک کو کیسے ڈیفالٹ سے بچایا جائے اور کس طرح اس بحران سے فوری طور پہ نپٹا جائے، کیونکہ جو بنیادی وجہ ہماری جو اس بحران کی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ڈالرز کا کرائسس تھا. یعنی ہم 40 ارب ڈالر اگر امپورٹ کر رہے تھے تو 20 ارب ایکسپورٹ کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمارے پہ مستقل ایک بوجھ تھا جو ہمیں ایک ایسی سطح پہ لے آیا کہ ہم نے بوروئنگ کر کر کے قرض لے لے کر اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیا. تو پہلی سچویشن تو یہ تھی کہ کیسے اس بحرانی کیفیت سے نپٹا جائے اور ملک کو پھر استحکام دیا جائے. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے بڑے فیصلے کیے اور IMF کے ساتھ ایک تعلق بنایا، ایک لینڈ مارک اگریمنٹ کی، جس کی وجہ سے پھر جو دنیا کے بڑے دوسرے ادارے تھے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ہمارے دوست ممالک سب آگے بڑھے اور انہوں نے اس سچویشن میں ہماری مدد کی، اور ہم نے ریزروز کو اپنے استحکام دیا، اپنے فارن ایکسچینج کے ریزروز کو بڑھایا. ہم نے جو قرض ماضی کی حکومتوں نے لیے تھے وہ پچھلے 2 سال میں ہم نے 5000 ارب روپے کے ماضی کے لیے ہوئے قرض واپس کیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کی، کیونکہ اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کوئی حکومت، کوئی ملک ایسا نہیں جس نے ترقی کی ہو بغیر دنیا کے ساتھ تعلق بڑھائے. اور ان 2 چیزوں میں ہماری جو پرفارمنس رہی ہے ماضی میں وہ اچھی نہیں رہی. نہ ہم ایکسپورٹس بڑھا سکے ہیں، نہ ہم لوگوں کو قائل کر سکے ہیں کہ وہ یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں. تو اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک پائیدار بنیاد پہ پاکستان کو آگے لے جانا ہے، اور ہم نے بہت مراعات دی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے، جو حماد اظہر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو تجارتی بیرونی خسارہ تھا 20 ارب ڈالر کا، اس کو کم کر کے 3 ارب کیا گیا، اور یہ ایک تاریخی پرفارمنس ہے اس حکومت کی پچھلے 2 سال میں کہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مراعات دی گئیں اور امپورٹس کو خصوصی طور پہ جو لگژری آئٹمس ہیں ان پہ ٹیکسز لگا کر اس کو کم کیا گیا. اب آپ آئیں کہ ایکسپینڈیچر، ایک بڑی وجہ ہمارے بحران کی یہ تھی کہ حکومت جو ہے خصوصی طور پہ الیکشنز کے دوران حد سے زیادہ اخراجات کرتے ہیں، اور جو پروجیکٹس بھی کیے جاتے ہیں ان میں کوئی کاسٹ کی کنسیڈریشنز کو آگے نہیں رکھا. تو ہم نے یہ پچھلے 2 سال جو گزرے ہیں بہت سختی سے اخراجات، حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کابینہ کی تنخواہیں تک کم کی گئیں، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے ہاؤسز کے بجٹ کم کیے گئے، حتیٰ کہ فوج کی جو اخراجات ہیں ان کو بھی منجمد کیا گیا، اور سول حکومت کے اخراجات کو کم کیا گیا. اور میں اس کے لیے پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ہماری جو ڈیفنس کی قیادت ہے ان سب کا شکر گزار ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زبردست طریقے سے کاسٹ کو کنٹرول کیا جائے اور کاسٹ اوپر سے کنٹرول کیے جائیں. یہ نہیں کہ لوگوں کی جو دینے والی چیزیں ہیں ان کو روکا جائے لیکن اوپر عیاشی چل رہی ہو. تو ہم نے جو یہ سال گزرا ہے اس میں اسٹیٹ بینک سے کوئی بوروئنگ نہیں کی، کوئی قرض نہیں لیا. ہم نے جو یہ سال گزرا ہے اس میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹ کسی ادارے، کسی حکومتی منسٹری کو نہیں دی. ہم نے طاقتور لوگوں کو نو کہا تاکہ ہم ملک کی جو میکرو اکانومی ہے اس کو اسٹیبلائز کریں.
اور اب آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک جانب ڈومیسٹک سائڈ اور دوسری جانب فورن جو تھریٹ ہے ان کو کنٹرول کیا گیا. پھر ہم نے اپنے ٹیکسز کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور کرونا وائرس سے پہلے جو ٹیکسز میں بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ 17% تھی. بدقسمتی سے یہ کرونا وائرس کی سچویشن ابھری اور وہ جو ایک بہت اچھی جو ہے اچھے انداز میں ہماری ریونیوز کی گروتھ ہو رہی تھی وہ متاثر ہوئی. اب جب کرونا وائرس ہوئی تو پہل ہمیں 2 چیلنجز تھے. سب سے پہلے جو عمران خان کا ڈائریکٹو تھا کہ پاکستان کے لوگ عام لوگ ان کی زندگی ایک حد سے زیادہ متاثر نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے 1240 ارب کا ایک کرونا وائرس کے دوران پیکیج دیا اور اس پیکیج کے کئی کمپوننٹ کئی حصے تھے. لیکن سب سے جو بڑا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے عام لوگ بھولے ہوئے لوگ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں جن کی ڈیلی جو جاب پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں اور جو ویسے ہی کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان تک فوری طور پہ کیش پہنچایا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ شاید دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا پروگرام دیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو 2 سال گزرے ہیں اس میں یہ ایک سنہری چیز ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 250 ارب روپے لوگوں کو دیے گئے اور پاکستان کے ہر قصبے میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں یہ دیے گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ بلا امتیاز دیے جا رہے ہیں. اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن نہیں, کوئی مذہبی کنسیڈریشن نہیں, کوئی علاقائی کنسیڈریشن نہیں. اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو یہ پیسے آپ کو ملیں گے. اور 1.60 کروڑ لوگوں کو پیسے ملے اور اگر 6 لوگ ایک خاندان میں ہیں تو 10 کروڑ پاکستانیوں تک یہ امداد پہنچائے گئے. اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گے. لیکن ہم نے انہیں کہا کہ جہاں تک پیسے کی بات ہے اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. دوسری جانب جو بینیفیشری ہم نے چنے اس کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے وہ پاکستان کے بزنس سیکٹر تھا, کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو جو لیکوڈیٹی کا پرابلم ہے ان کو بالکل گرا دے, کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جیسے ہی دنیا ریکور کرے اور ہمارے لوگ ہمارے بزنسز تیار ہوں اس ریکوری سے فائدہ لینے کے لیے. تو ہم نے کئی طرح سے ان کی مدد کی. ان کو بہت سستے لون دیے گئے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ان کے مزدور ہیں ان کو دیں تاکہ ان کو بے روزگاری کی مصیبت نہیں سہنی پڑے. ہم نے ان کے جو قرضے جب ڈیو ہوئے تو وہ 1 سال مؤخر کر دیے. ہم نے اسمال بزنسز چھوٹے بزنسز کے بارے میں 3 مہینے ان کے بجلی کے بل خود بھرے اور اس طرح کی تمام چیزیں کی گئیں تاکہ بزنسز جو ہیں وہ اچھے انداز میں آگے بڑھیں. اور اسی طرح سے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بھی ہم نے جو پروکیورمنٹ کے 280 ارب رکھے تھے ان کو استعمال کیا تاکہ عام لوگوں کے ہاتھ میں پیسے آئیں اور وہ موٹر سائیکل خریدیں, ٹریکٹر خریدیں, گھر بنائیں اور دوسری چیزیں خرچ کریں تاکہ اس ملک کی اکانومی میں جان آئے. تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو نیوٹرل لوگ ہیں, جو فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں, وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں, موڈیز ہے, فچ ہے, انہوں نے اس چیز کو سراہا ہے. آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ نے اس کو سراہا ہے. آپ نے دیکھا کہ دنیا کے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے 188% اضافہ کیا ہے فورن انویسٹمنٹ میں پاکستان میں. اور آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ نے 47% اضافہ کیا ہے اور بلومبرگ جو کہ ایک دنیا کا بڑا ادارہ ہے اس نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو دنیا کی بہترین اسٹاک مارکیٹس میں شامل کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا اب اثر آنے لگا. جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے ہزاروں جو خام مال کی چیزیں ہیں ان پہ امپورٹ کے ٹیکسز 0 کیے. اور ہم نے کہا
کہ ہم اپنے ملک کی جو اکانومی ہے اس کو گلوبل اکانومی سے انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزلٹس ہیں ان کے بارے میں جو آ رہے ہیں، پہلا مہینہ یہ نئے سال کا، مالی سال کا جولائی جو گزرا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایکسپورٹس اس مہینے میں 6% بڑھے، ہماری جو سیلز ہیں سیمنٹ کی وہ 33% بڑھی، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں سیمنٹ کی وہ 66% بڑھی، ہماری پیٹرول اور ڈیزل 8% اور 15% بڑھی، ہماری فرٹیلائزر 22% بڑھی، ہماری موٹر سائیکلز کی سیل 31% بڑھی، ہماری ٹریکٹرز کی سیل 17% بڑھی، ہماری گاڑیوں کی سیل 4% بڑھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ریمیٹنسز، پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریمیٹنسز اس مہینے میں آئے، 2.8 ارب ڈالر، اور ایف بی آر کی کلیکشن 300 بلین ہوئی، جو ان کی انٹرنل ایسٹیمیٹ سے 23 گنا زیادہ ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ نے کورونا وائرس کے بعد 40% سے زیادہ اضافہ کیا۔ ان سب چیزوں کا اگر آپ ایک کمبائنڈ ایفیکٹ دیکھیں تو انشاءاللہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم لوگ آگے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہے؟ صرف ایک، پاکستان کے لوگ، اور ہم نے اگر پیسے خرچ کیے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کے اوپر کیے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا 250 ارب روپے دیے گئے 1.60 کروڑ خاندانوں کو، 192 ارب روپے دیے گئے قبائلی علاقے جو اب مرج ہو چکے ہیں ان کو، 50 ارب روپے دیے گئے 5 بنیادی کھانے پینے کی چیزیں یوٹیلیٹی سٹورز میں سستے داموں بیچنے کے لیے، 15 بلین دیے گئے رمضان کے دوران 19 چیزوں کی قیمت کم رکھنے کے لیے، 72% پاکستانیوں کو الیکٹرسٹی حکومت اپنی جیب سے سبسڈائز کر رہی ہے، 90% پاکستانیوں کو گیس حکومت اپنی جیب سے سبسڈائز کر رہی ہے، 100% ٹیوب ویل یوزرز کو حکومت اپنی جیب سے سبسڈائز کر رہی ہے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں دنیا میں گھٹی، پیٹرول اور ڈیزل کی، تو وہ بھی پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ دیا گیا، اور ہماری اور فرٹیلائزر کی قیمتوں کے لیے گیس کی جو سبسڈی ہے وہ بھی دی جا رہی ہے۔ دیکھیں، ہم سب اگر مل جائیں تو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو امنگیں ہیں، جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ پوری ہو سکتی ہیں۔ یہ ملک ایسے نہیں بنا، اس کے لیے بہت لوگوں نے قربانیاں دی۔ یہ 1930 میں ایک شاعر کا خواب تھا، جو بادشاہی مسجد کے سائے میں ایک ریزولوشن بنا 1940 میں، اور جب 1947 میں محمد علی جناح یہاں پہنچے تو وہ قائد اعظم بن چکے تھے اور یہ خواب پاکستان بن چکا تھا۔ اب ہمیں موقع ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے ساتھ مل کر وہ چیزیں کریں جس کے لوگ منتظر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ پالیسیز برقرار رہیں گی، اور ابھی جو اچھے اثرات سامنے آئے ہیں ان کو اور پائیدار بنانے کے لیے کوشش کی جائے گی۔ تھینک یو۔